ابھی ہم بات کر رہے تھے ڈسلیکسیا پہ. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سے ہوپ چینل کے لیے ڈسلیکسیا پہ گفتگو ہم کریں گے تاکہ آپ اپنے بچوں کو بہت ارلی پک کر سکیں اور وہ اس بیماری میں ان کا ڈیلے نہ ہو مائل سٹون, اور ان کی لرننگ اور ان کی سائیکالوجی اور ان کی جو بہت سارے اور ایشو بن جاتے ہیں اس بیماری کو نہ سمجھتے ہوئے وہ نہ بن سکے. تو ہم بات کر رہے تھے ڈسلیکسیا ہے کیا. ایسے بچوں کو لکھنے میں, ریڈنگ, رائٹنگ, اسپیلنگ, تھنکنگ, اپنی سوچوں کو کاغذ پہ اتارنے میں, ایکسپریس کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. وہ جب آپ ان سے اورل بات کرو, جب زبانی ان سے بات کرو تو ان کی کمپریہنشن, ان کی انڈرسٹینڈنگ ایشوز کے اوپر بہت اچھی ہوتی ہے, اپنے گریڈ سے, اپنی ایج سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب آپ ان کو لکھنے کا کہتے ہیں تو وہاں وہ اٹک جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں ڈسلیکسیا کی وجہ سے. ایکسپریس نہیں کر پاتے, اسپیلنگ بہت پور ہوتے ہیں, لفظوں کی پہچان نہیں ہوتی, وہ فونولوجیکل اویئرنیس نہیں ہوتی, چیزوں کو, لفظوں کو, ساؤنڈ کو ڈی کوڈ کرنا. ہم کس طرح سے لینگویج کا پروسیس کیا ہے کہ ہم ایک آواز سنتے ہیں, اس آواز کے اوپر ہمارا دماغ اندر پروسیس کرتا ہے اس کو ہماری آڈیٹری میموری کے تھرو. تو جیسے ہم نے اب کسی نے کیٹ کہا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کیٹ لفظ. ہمارا دماغ اس کو آڈیٹری میموری کے تھرو, دماغ کا ایک ایریا ہے جس کو بروکاز ایریا کہتے ہیں یا ٹیمپورل ریجن ہے دماغ کی, جس کے تھرو اس ورڈ کو انالیسس کرتا ہے, اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے, تو اس کو سی بناتا ہے. اب یہ جو بچہ ہے اس کی یہ والی فیکلٹی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. اس کا دماغ کا لیفٹ ہیمیسفیئر جو ہے وہ چھوٹا ہے نارمل لوگوں سے, اور اس کے اندر یہ ایریاز کمپرومائزڈ ہیں, تو وہ اس کو ڈی کوڈ نہیں کر پاتا. تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کیٹ لفظ اگر بولا ہے تو اس کا فونیم کیا ہے, اس کا سی ک, تو وہ کیسے ہم نے لکھنا ہے. اس میں وہ اٹک جاتے ہیں, ٹیچر آگے چلا جاتا ہے, وہ اسی میں پھنسے رہتے ہیں. کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ اپنے رائٹ ہیمیسفیئر کا, برین کے دائیں حصے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. وہ 10% لیفٹ سے بڑا ہوتا ہے نارمل لوگوں کی نسبت. اس لیے ان کے اندر انٹیوشن, کریٹیوٹی اور 3 ڈائمینشنل چیزوں کو دیکھنے کی کیپیسٹی, صلاحیت زیادہ ہے جو ہمارے رائٹ ہیمیسفیئر کے ساتھ لنکڈ ہے. اس لیے ان کے لیے ہر لفظ کا, ہر ساؤنڈ کا یہ امیج بناتے ہیں, تصویر بناتے ہیں. تصویر کے تھرو ان کی ساری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, تو یہ اپنے دماغ کا ہم سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس لیے وہ چیزیں جو نارمل لوگوں میں نہیں ہوتی, انٹیوٹیو ایبلٹی ہم بہت لوگوں میں نہیں ہوتی, کریٹیوٹی نہیں ہوتی, تو یہ زیادہ انٹیوٹیو, زیادہ کریٹیو. اور کچھ جاب جہاں پہ ان کو آپ لکھنے سے ان کی جان چھڑا دیں, اورلی اور کانسیپچولی اور 3 ڈائمینشن کے جو ان کے ویژولائزیشنز ہیں, اس میں یہ ونڈرفل ان کا رول ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہسٹری میں بڑے بڑے سائنٹسٹ یا بہت بڑے بڑے کریٹیو رائٹرز, ان کو ڈسلیکسیا تھا. اور اس لیے ہماری لرننگ ڈسیبلٹی میں سب سے زیادہ ڈسلیکسیا پہ ہی کام ہو رہا ہے, کیونکہ ان بچوں کے اندر نیچر نے وہ صلاحیت دی ہوئی ہے جس کا اس سوسائٹی کو, اس گلوب کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے اس ٹریپ سے نکل جائیں. اس لیے اس ٹریپ سے نکالنے کے لیے بھی بے شمار پروگرام بن گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی لرننگ ڈسیبلٹی ہے جو بہت کامن ہے, زیادہ ہے. مطلب ہر 5ویں بچے کو ڈسلیکسیا امریکن اسٹڈی کے حساب سے ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ 35 بچوں کی کلاس ہے تو ہر 5واں بچہ ڈسلیکسک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے, جبکہ وہ باقی اپنی صلاحیتوں میں بہت ہی ونڈرفل ہیں اور بہت ایکسل کر سکتے ہیں اور بہت کریٹ کر سکتے ہیں.